السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر جو ہے ایک کے بعد ایک مصیبت کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ نیب کی ایک پارٹی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جو ایڈوائزر ہیں اعجاز جاکرانی کو گرفتار کرنے وہاں گئی تھی، جہاں پر نیب کی جو پارٹی ہے انہوں نے جو ہے جیکوباد کے ایس پی جو ہے ریاض شمائل سے مدد مانگی تھی۔ ریاض شمائل نے بجائے نیب کی مدد کرنے کے جو ہے وہ اعجاز جاکرانی کی مدد کرتے ہوئے انہیں بروقت اطلاع دی کہ ان کی گرفتاری کے لیے نیب کی پارٹی آئی اور انہیں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے چھاپا مار پارٹی کے ہاتھوں لگنے سے قبل ہی فرار کروا دیے۔ یہ مصیبت بڑی مشکل سے جو ہے اس کو فیس کیا آئی جی سندھ مشتاق مہر نے کہ ان پر کتنا زیادہ دباؤ تھا چیئرمین نیب کی جانب سے کہ اس جیکوباد کے ایس پی کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، لیکن آئی جی مشتاق مہر کوشش کے باوجود وہ سب کچھ نہ کر سکے اور تنہا جو ہے وہ نیب کی اس مصیبت کا، اس پرابلم کا جو ہے وہ سامنا کرتے رہا۔ ابھی وہ مصیبت بڑی مشکل سے ٹلی تھی کہ اب ایک اور مصیبت جو ہے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور مصیبت وہ کیا ہے؟ وہ ہے اب پی ٹی آئی کے سندھ کے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں علیم عادل شیخ کی 16 فروری کو جو گرفتاری ہوئی تھی ملیر کے علاقے میں، اس پر جو ہے اب وفاقی کابینہ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر جی آئی ٹی بنائی جائے، اور وہ جی آئی ٹی اس کا تعین کرے گی کہ یہ سارے واقعات آخر رونما کس طریقے سے ہوئے اور ان تمام واقعات کا ذمہ وار کون ہے، کون سا پولیس افسر جو ہے شاہ سے زیادہ شاہ سوار کا کردار اس وقت ادا کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ علیم عادل شیخ کے خلاف اتنا زیادہ ظالمانہ کارروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کی کہ ان کے خلاف یہ جانتے ہوئے کہ وہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن رہنما ہیں، ایم پی ہیں، ان کے خلاف ایک نہیں دو نہیں چار مقدمات درج کیے اور کسٹڈی کے دوران جو ہے انہیں ہلاک کرنے کے لیے ان پر سانپ تک چھوڑے گئے۔ اب یہ کس کا فیصلہ تھا، کس نے کیا، وہ کون سا پولیس افسر ہے؟ جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کا تعین کرے گی۔ اب یہ ایک مصیبت ہے اس لیے کہ اس وقت آئی جی خود مشتاق مہر تھے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے غلام نبی میمن تھے، اور ایس پی جو ہے کیا نام ہے ایسٹ کے ثاقب اسماعیل میمن، اور اس کے علاوہ جو ہے خود یہاں پر ملیر کے ڈسٹرکٹ کے جو ایس پی ہے وہ عرفان بہادر تھے۔ اب انہی کی سب کی ملی بھگت سے سب کچھ یہ ہوا۔ اب وہ جی آئی ٹی کا ممبر کون بنے گا اور کون اتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام تر واقعات کو تحریر کرے گا یا ریکارڈ پر لائے گا جو کہ اس واقعات کیونکہ واقعہ تھا، یعنی کون جو ہے وہ سندھ حکومت اور خود آئی جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جو ہے وہ حقائق ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا یا جرت کرے گا۔ یہ ایک مصیبت اس وقت آئی جی کے لیے بن چکی ہے، اس لیے کہ جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ جو ہے خود وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کی منظوری کہتے ہیں کہ خود پرائم منسٹر نے دے دی، اور اب اس پر جو ہے وہ جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے۔ ناظرین خبر کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین خاموشی جہاں اعتراف جرم کے زمرے میں آتی ہے، وہی خاموشی جو ہے وہ طوفان کا پیش خیمہ بھی بنتی ہے۔ وہی طوفان جو ہے وہ خاموشی کا جو طوفان ہے وہ اس وقت کراچی پولیس کے لاڈلے ایس ایچ اوز کی جو ہے من پسند تھانوں میں پوسٹنگ کی جو خواہشات ہے اس کو جو ہے وہ بہا کر لے جا رہا ہے۔ وہی طوفان، وہی خاموشی، یعنی میرا اشارہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کی جانب ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے واقعی بے آواز ہوتی ہے، یعنی وہ ایس ایچ او کراچی کا جو دوسروں کی پوسٹنگ کروایا کرتا تھا، ایس ایچ اوز کی اور ڈی ایس پیز کی انہوں نے منادی کرا دی تھی کہ جس کو پوسٹنگ نہیں مل رہی ہے وہ ان کے پاس آئے، وہ ان کی پوسٹنگ کروا دے گا، اس لیے کہ وہ بیک وقت جو ہے ایک نہیں بلکہ دو پرسنل سٹاف آفیسرز کے پینل پر ہیں، یعنی کہ ایک تو عدنان رفیق صدیقی ہیں اور دوسرے فرخ بشیر جو کہ سی ایم ہاؤس میں براجمان ہیں۔ وہ ان دونوں کے جو ہے براہ راست رابطے میں تھے، ان کے پینل میں تھے، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا، بہت سارے جو ہے وہ ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ بھی کروائی انہوں نے، اور اسی طریقے سے جو ہے صابر خٹک کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں جو ہے وہ
گلشن اقبال کا SHO لگوایا. اسی طریقے سے اپنے ایک اور منظور نظر جو ہیں ان کے معراج انور کو انہوں نے بہادر آباد تھانے کا SHO لگایا. اور بھی کچھ SHOs کی انہوں نے پوسٹنگ کی. اور حالات اب اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے دوسروں کی منتیں ترلے کرنے کی ضرورت یا نوبت پیش اس وقت آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر بڑا جو ہے وہ ان کا وزن جو ہے اس وقت اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ اس وقت نہیں ہو رہی. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کہاوت ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا. اب لگ یہ رہا ہے کہ نہ تو وہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. یعنی جہاں جانا چاہتے ہیں درخشاں لگ یہ رہا ہے کہ وہاں بھی ان کو پوسٹنگ نہیں ملے گی. اور جہاں ہیں یہ پوسٹنگ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلتی ہوئی نکلتی ہوئی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو ابو عمیر کی یہاں پر پوسٹنگ ہوئی ہے یا ان کو جو وہاں بھیجا گیا ہے فی الحال جو ہے ریٹن میں ان کا بھی کوئی آرڈر نہیں ہے. اور ریٹن میں جو ہے خود اورنگزیب خٹک کا بھی درخشاں کا آرڈر نہیں ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کا جو ہے درخشاں کا آرڈر تو تحریر میں ہو یا نہ ہو لیکن ابو حمیر کا جو آرڈر ہے فیروز آباد کا وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ریٹن میں ہونے جا رہا ہے. تو اس کے بعد خود اورنگزیب خٹک کی اگلی منزل کیا ہوگی اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. انسان کو جو ہے اتنا زیادہ اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پیچھے دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے. ناظرین اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور SHO تھے افتخار آرائیں جن کی پوسٹنگ جو ہے پیر آباد تھانے میں جو ہے یار دوستوں نے جو ہے یعنی کہ اخبار کے جو پینل ہے یا جو سینڈیکیٹ تھا انہوں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ DIG ویسٹ زون کی مہربانی یا پھر کہ ویسٹ کی جو خاتون SSP ہے سوائے عزیز کی مہربانی سے ان کی پوسٹنگ جو ہے پیر آباد میں کروا دی تھی. جس کے بعد جس کا علم جب خود ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب مناس کو ہوتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں غصے میں لال پیلے ہو کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ کس نے کی اور کیوں کی. اور پھر انہی کے حکم پر جو ہے انہیں اس تھانے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود جو ہمایوں ہیں جن کی پوسٹنگ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں اسی سینڈیکیٹ نے کروائی تھی ان کی پوسٹنگ بھی اس وقت جو ہے خطرے میں پڑ چکی ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے جو ایسٹ میں 2 پوسٹنگیں ہوئی تھی وہ بھی سینڈیکیٹ نے کروائی تھی جس کا میں پہلے اپنے پروگرام میں تذکرہ کر چکا ہوں. ایک تو صفدر مشوانی ہیں وہ بھی اپنی من پسند پوسٹنگیں لینے کے عادی ہیں. کرنگی انڈسٹریل ایریا میں تو نہ ہو سکی لیکن عوامی کالونی میں ابھی براجمان ہیں ان کی پوسٹنگ. اور خود ماڈل کالونی کے جو SHO ہیں جو کہ بنجر زمین پر جو ہے قدم رکھنے کے عادی نہیں ہے زرخیز زمین انہیں چاہیے اسی لیے سعود آباد سے وہ ماڈل کالونی آئے تھے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ماڈل کالونی میں بھی اس کی جو SHO شپ ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے اس لیے کہ یہ تمام تر مصدقہ اطلاعات جو ہیں خود ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب مناس تک پہنچ چکی ہے کہ یہ تمام تر جو پوسٹنگ ہے یہ میرٹ پر نہیں ہوئی یہ صرف روکڑوں پر ہوئی ہیں. وہ بھی لکھنے پڑھنے والے لوگوں یعنی سینڈیکیٹ جو ہے میڈیا کا انہوں نے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہے ان پولیس افسروں سے کرائی ہے کہ جو خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے جو نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے کرپشن کی خبریں اخبارات کی زینت بنے. اس لیے انہوں نے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ان لوگوں کے آگے پھینک دیے کہ جو ان پر بھونکنے کا سلسلہ بند کر دیا. یعنی کہ ایک طریقے سے یہ بھی انسلٹ ہے بے عزتی ہے ان قلمکاروں کی اس میڈیا سنڈیکیٹ کی جن کی حیثیت جو ہے پوسٹنگ کروانے والوں کی نظروں میں اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ اس لیے میں اتنے تلخ الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ یہی ریئلٹی ہے اور یہی حقیقت ہے ان لوگوں کی نظروں میں جنہوں نے یہ پوسٹنگیں کروائی. اور اب ان SHOs کی جو ہے اپنی پوسٹنگ خطرے میں پڑ چکی ہے جس میں سے پہلا شکار جو ہے وہ پیر آباد تھانے کے SHO جو ہیں وہ افتخار آرائیں ہو چکے ہیں. اور دوسرا شکار جو ہے وہ میں کہہ چکا ہوں کہ فیروز آباد تھانے کا جو سب سے تگڑا ترین SHO ہے اورنگزیب خٹک جو ہے ان
को पोस्टिंग इस वक्त नहीं मिल रही है, कोशिशों के बावजूद और इतना ज़्यादा असर व रसूख रखने के बावजूद जो है उन्हें न तो बोर्ड वेतन मिल सका और न ही इस वक्त दरख्शां थाना उन्हें मिल रहा है। हालांकि वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ पांव बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई एक कल भी जो है वो सीधी नहीं होने जा रही है। मैं पहले कह चुका हूँ कि यह है गुरूर का सर नीचा और अल्लाह की लाठी जो है वो हकीकतन जो है वो बेआवाज़ होती है और बेआवाज़ लाठी जब बरसती है तो फिर सर छुपाने को किसी को जगह नहीं मिलती। अब ये जो है वीरान जो बंगले हैं फिरोज़ाबाद के और बहादुराबाद के, आखिर उनके कोई तो मालिकान हैं, उनकी कहीं आहें तो हैं ना, वो आहें भी तो आखिर पीछा करती है ना। ये उन आहों का ही नतीजा है जिसके नतीजे में जो है ये इस वक्त सब कुछ होने जा रहा है। लाइन से कबल मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इतला ये मिली है कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के मुअत्तल जो SHO हैं यूनुस हटक और फर्रुख शहरियार जो साबिका SHO थे सुरजानी टाउन थाने के, इन दोनों को जो है कहते हैं कि एक ही रोज़ जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने का मंसूबा या प्लान बनाया गया है। ये भी इत्तला मिली है कि फर्रुख शहरियार को जो है वो इसलिए डिसमिस किया जा रहा है, एक तरीके से जो है वो यूनुस खटक की बरतरफी का बदला जो है वो फर्रुख शहरियार से लिया जा रहा है कि फर्रुख शहरियार ने जो है खुद DIG मौसूफ का बंगला तामीर करवाने वाले एक इंजीनियर DSP अली हसन के खिलाफ जो है मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाने की हिम्मत और जुर्रत किस तरह से की। इसी जुर्रत और हिम्मत की सज़ा देने के लिए ही तो उन्हें जो है वो अब डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने के लिए उन्हें फाइनल शोकास नोटिस दे दिया गया है। और दूसरी वजह यह है कि एक तो यानी कि DSP अली हसन की मुखालफत और SSP सेंट्रल जो है गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम और SSP वेस्ट जो है सोहाय अजीज़ की हिमायत की पादाश में जो है उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा रहा है। लेकिन वो इतना कमज़ोर SHO नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि फर्रुख शहरियार के पीछे पुश पर दो बड़े पुलिस के अफसरान इस वक्त भी खड़े हैं, जिसमें से एक जो है वो FIA के इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउदर्न जोन जो है वो खड़े हैं, यानी कि, और दूसरे जो हैं वो फिरोज़ शाह जो DIG हैं वो उनकी पुश पर खड़े हैं। सुल्तान ख्वाजा और ये दो उसके हिमायती हैं और वही इन्हें जो है प्रमोशन और इस मुकाम तक लाने वाले हैं। ज़ाहिर है कि अब वो भी इनके लिए हाथ पांव मारेंगे कि ये उनका लाडला जो है ख़ुद कायम खानी के हाथों जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस ना हो जाए। नाज़रीन, इसी तरीके से जो है वो खावर ज़मान जो कांस्टेबल था आइस का, जिसको मैं पिछले 2 दिनों से जो है प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज उसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है कि एक खातून इनके साथ खड़ी हैं तस्वीर में, और ये जो है क्या नाम है यमुना नाम की है और ये भी आइस की स्मगलर बताई जाती है। ये दावा है, ये खुद इसका खावर ज़मान का ये कहना है कि यमुना ने ही उसकी मुलाकात जो है वो उस वक्त के जो है कराची पुलिस के एक बड़े अफसर जो हैं जो बाद में RPO हैदराबाद भी बनने में कामयाब हो जाते हैं, यानी गुलाम कादर थेबो से मुलाकात करवाई थी। और फिर मुलाकात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ चुकी थी और उन्होंने जो है एक तरीके से उन्हें उनका अपना बेटा बना लिया था। और बाद में जो है पुलिस मुलाजमत में मैंने कहा कांस्टेबल भर्ती करवाने में भी जो है खावर ज़मानी का कहना है कि उसी गुलाम कादर थेबो का हाथ है। गुलाम कादर थेबो के जो है कहते हैं कि मरासिम जो है इस यमुना नामी लड़की से थे और यमुना ने ही जो है उसकी दोस्ती जो है वो इस खावर शेख से कराई, खावर से कराई थी अमन से, और खावर ज़मान को बाद में पुलिस में वो भर्ती करवा देते हैं। यानी इसको पुलिस में भर्ती करवाने वाला जो है वो तो गुलाम कादर थेबो है और पुलिस से निकलवाने वाला जो है वो
عامر فاروقی ہے جو 27 اپریل 2018 کو جو ہے وہ انہیں اور ان کے ساتھ اسامہ ریاض دونوں کو اور ایک اور تیسرے سپاہی کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ جرم سب کا ایک ہی ہے، یعنی کہ سب پر ایک ہی ان کی IR ہے، ایک ہی رپورٹ ہے کہ یہ جو ہے آئس کے اسمگلر ہیں، آئس سپلائی کرتے پورے شہر میں۔ ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں بڑی خوبصورت، ان خوبصورت لڑکیوں کو ساتھ میں گاڑیوں میں بٹھایا کہ یہ پورے شہر میں آئس کے ڈیلر ہیں، آئس سپلائی کرتے ہیں۔ اس جرم میں جو ہے عامر فاروقی ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے ان میں سے صرف واحد یہ خاور زمان ہی کا کسی طریقے سے ٹاکرا جو ہے وہ موجودہ جو IG ہیں مشتاق مہر، ان کے PSO جو ہے عدنان رفیق صدیقی سے ہو جاتے ہیں، اور عدنان رفیق صدیقی کے توسط سے وہ خود IG کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ IG انہیں تمام تر الزامات کی پرواہ کیے بغیر انہیں بحال کر دیتے ہیں اور دوبارہ وہ سروس میں آ جاتے ہیں۔ اور بعد میں ان کا جو ہے منگو پیر تھانے کے حدود میں جو ہے کسٹم والوں سے جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ کسٹم جو ہے وہ ان کے آئس اور حشیش اور دوسرا شیشہ اور دوسرا چھالیہ سے برا جو ہے کار جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ کرتی ہے، لڑ پڑتے ہیں، فائرنگ ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر وہ کسٹم ان کے خلاف FIR درج کر کے یہ گرفتار ہو کے جیل چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ صرف بحال ہیں بلکہ گڈھاب تھانے میں یہ نوکری بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، تو یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہے جو خاور زمان ہے۔ اب خاور زمان کے پاس جو ہے نان کسٹم جو ہے پیڈ گاڑیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک گاڑی ان کی جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے راؤ ظہیر جو تھے خواجہ اجمیر نگری تھانے کے جو پکڑے ضبط کر چکے تھے، جو اس وقت بھی جو ہے مالخانے میں یا ان کے ریکارڈ پر موجود ہے، باہر کھڑی ہے، سڑ چکی، اور ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ نان پیڈ کسٹم گاڑی جو ہے ان کے استعمال میں سفید رنگ کی، جس میں لڑکیوں کو لے کر جو ہے وہ جو کوچی کیمپ ہے سوراب گوٹ کے علاقے میں، وہاں گڈھاب کے علاقے میں، وہاں سے جو ہے وہ منشیات لاتے ہیں لڑکیوں کو بٹھا کر اور پورے شہر میں یہ سپلائی کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ڈانس پارٹی کروانے کا بھی ان کا اپنا ایک ریکارڈ ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسامہ ریاض جو ہے وہ اس وقت بھی ان کی ٹیم میں چل رہے ہیں، اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے سپاہی ہیں اور بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ان کے رابطے میں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو درخشاں بوڈ بیسن اور کلفٹن کے علاقے میں جو 64 کے قریب گیسٹ ہاؤس ہیں، ان کو بھی انہی سے جو ہے مال کی سپلائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں اویس ٹپی بھی جو ہے جو پرائیویٹ ان کا بیٹر ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اس سارے معاملات میں چل رہے ہیں۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ایک انسپکٹر ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں اور بہت ہی یعنی کہ اغوا برائے تاوان لوٹ مار کے حوالے سے بھی ان کی کوئی شہرت جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اب جو ہیں یہ انسپکٹر جو ہے ممتاز مہر، کبھی ان کا بھی نام چل رہا تھا منگو پیر تھانے کے SHO کے لیے، اور یہ بھی 1 کروڑ روپے جو ہے دینے کو تیار تھے خود PSO IG کو کہ انہیں SHO لگایا جائے۔ اب ان کے خلاف جو ہے کوئی FIR ایک گرفتار ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے ملزم جہان زیب، جو کہ کہا جاتا ہے کہ پولیس اہلکار ہے۔ یہ انسپکٹر تصور امیر ہے، AVCC کے ہے، ان کے سربراہ میں پولیس پارٹی نے جو ہے اس ملزم جہان زیب کو گرفتار کر کے ان کی کسٹڈی سے ایک وکیل ہیں قادر راجپڑ کو بازیاب کرا دیا۔ اس کو تیسری بار جو ہے ان سے تاوان کی رقم لینے کے لیے انہیں ساتھ ملائے تھے اور بینک سے رقم نکلوا رہے تھے کہ پولیس پارٹی کو اطلاع ملتی اور پولیس پارٹی وہاں چھاپا مارتی، اس میں جہان زیب گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت موقع واردات سے جو ہے انسپکٹر جو ہے ممتاز مہر اور ASI رمضان اور دوسرے 3-4 سپاہی جو ہے فرار ہو جاتے ہیں۔ ان کے خلاف یہ جو FIR ہے 110/2 یعنی 2021 یہ پریڑی تھانے میں FIR درج ہے اغوا برائے تاوان کی، جس میں قادر راجپڑ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ کتنے اچھے یعنی کس کماش کے لوگ جو ہے پولیس میں اس وقت بھرتی ہو چکے ہیں کہ اغوا برائے تاوان تو کوئی جرم ہی ان کی نظر میں نہیں ہے، یعنی کہ کتنے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، شارٹ کڈنیپنگ میں پہلے ایک DSP جو ہے وہ
فہیم فاروقی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس سے پہلے ایک اور ڈی ایس پی کے خلاف درج ہوا کہ یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جو رپورٹیں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی وہ لاتعداد ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس والے ہی ڈاکوؤں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے اس وقت شہر میں لوٹ مار کرنے کی، یعنی کہ لوگوں پر جو ہے زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے۔ مائٹ از رائٹ جو ہے یا جنگل کا قانون جو ہے وہ اس وقت خود پولیس والے جو ہے اس کو کراچی شہر میں رائج کرنے کے جو ہے یہ ذمہ وار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اب اطلاع یہ ملی ہے کہ پرویز اختر بنگش ایک ایس پی ہیں، ایک کسی واقعے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اور واقعہ جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن پر جو قوم پرستوں کا حملہ ہوا تھا اس حملے والے روز یہ ڈیوٹی پر تھے، اور اسی روز جو ہے ان کی دونوں ٹانگوں کے ٹوٹنے کی اطلاع ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑا واقعہ ہے کیونکہ میڈیا میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بڑے افسر نے جو ہے ان کے پاس جانے کی زحمت گوارا کی۔ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کا علاج کس ہسپتال میں کہاں ہو رہا ہے اور ان کی حالت کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ مجھے اتنی ہی اڑتی ہوئی اطلاع آئی تھی ہمراز راہی کے زبانی کہ یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور پولیس کا محکمہ جو ہے وہ اپنی روایتی سرد مہری کا شکار نظر آتا ہے، خاص طور سے رینکروں کے ساتھ، کہ یہ ایک ایس پی ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی پی ایس پی افسر ہوتا تو اس وقت جو ہے سندھ پولیس جو ہے وہ اتنی متحرک ہوتی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ رینکر ہے، لیکن اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے، واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ یہ صرف میں بریکنگ نیوز یہاں پر چھوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوں، اس پر میں کل ڈیٹیل گفتگو کروں گا کہ یہ آخر واقعہ ہے کیا۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔